لڑکوں اور مردوں کے غسل کا اسلامی طریقہ۔ معزز ناظرین اکرام، جو بھی بندہ اس ویڈیو کو جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، اگر آپ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنے نام کے ساتھ شہر یا ملک کا نام بھی لکھ کر کمنٹ کریں گے تو میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لڑکوں اور مردوں کے غسل کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ لڑکوں اور مردوں پر غسل کب فرض ہوتا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں اور وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے غسل کب اور کیسے فرض ہو جاتا ہے، اور غسل سے پہلے اور غسل کے دوران کن باتوں کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم غسل کے فرائض کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ تو غسل کے مندرجہ ذیل 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا یعنی منہ میں پانی ڈال کر غرارے کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈال کر اوپر کی طرف چڑھانا تاکہ پانی ناک کے اندر نرم ہڈی تک بآسانی پہنچ جائے۔ نمبر 3، پورے جسم پر پانی اس طرح بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لڑکوں اور مردوں پر غسل کب اور کیسے فرض ہوتا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مردوں پر غسل فرض ہوتا ہے، جس میں سے کچھ قدرتی ہیں اور کچھ مصنوعی اسباب میں سے ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ نوجوان لڑکا یا مرد، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، دن یا رات کو نیند کی حالت میں اس کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، لڑکا لڑکی، مرد عورت اور میاں بیوی کی آپس میں ہمبستری کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کسی لڑکے یا مرد نے کسی لڑکی یا عورت سے یہاں تک کہ ہمبستری کی کہ نہ صرف لڑکے یا مرد کا عضو لڑکی کی یا عورت کی اگلی یا پچھلی شرمگاہ میں اندر داخل ہو گیا لیکن انزال نہ ہوا تو بھی دونوں پر غسل فرض ہو گیا۔ نمبر 4، کسی لڑکے یا مرد نے مزدنی کی یہاں تک کہ منی شہوت سے نکل گئی تو غسل فرض ہو گیا۔ نمبر 5، جب کسی لڑکے یا مرد کا انگڑائی لینے، چوٹ لگنے، فحش ویڈیو، ڈرامہ فلم دیکھنے یا کسی بیماری کی وجہ سے منی شہوت سے نکلے تو غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی لڑکا یا مرد کسی جانور سے بدفعلی کرے یا کسی مردہ لاش سے بدفعلی کرے یا کسی نابالغ بچے یا بچی سے بدفعلی کرے یا کوئی لڑکا کسی لڑکے سے یا کوئی مرد کسی مرد سے ہم جنس پرستی کرے، یعنی کہ ہر وہ صورت جس میں منی شہوت سے نکلے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، لڑکا یا لڑکی، مرد عورت یا میاں بیوی رات کو ایک ہی چارپائی پر سو گئے، صبح اٹھ کر دیکھا تو کپڑا یا بیڈ شیٹ پر تری دیکھی یا کپڑا گیلا پایا لیکن کسی کو بھی احتلام کا ہونا یاد نہیں اور نہ ہی آپس میں ہمبستری کی۔ اگر دونوں میں سے کسی کو یاد ہے تو اچھا ہے، نہیں تو احتیاطاً دونوں غسل کر لیں تو بہتر ہے۔ غسل سے پہلے اور غسل کے دوران کن باتوں کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ معزز ناظرین اکرام، ویسے تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں وقتاً فوقتاً نہاتے رہتے ہیں۔ روزمرہ کے نہانے اور غسل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ غسل شروع کرنے سے پہلے اگر نیت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نیت آپ دل سے بھی کر سکتے ہیں اور زبان سے بھی، اگر نہ بھی کریں تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر سر پر بالوں کی وگ لگائی ہے تو اس کو اتار دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زخم یا پٹی وغیرہ باندھی ہوئی ہے تو اس کو اتار دیں۔ اگر اس کو اتارنے میں کوئی حرج ہے تو اس کے اوپر کوئی شاپر وغیرہ باندھ لیں تاکہ اس کے اندر پانی داخل نہ ہو پائے، اور اس کے اوپر سے مسح ضرور کر لیں، اور جب زخم ٹھیک ہو جائے تو پھر اسے دھو لینا اچھا ہے۔ غسل کا طریقہ: ہمبستری کے بعد فوراً غسل نہ کریں، دیر تک انتظار کریں تاکہ جسم نارمل ٹمپریچر پر آ جائے۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو لیں، اس کے بعد استنجا کریں۔ اگر کوئی نجاست لگی ہے تو پہلے اس کو دھو لیں، پھر 3 بار کلی اور غرارے کریں اور انگلی سے خلال کریں، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور چھوٹی انگلی سے خلال کریں۔ اس کے بعد سر پر پانی ڈالیں یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، پھر اس کے بعد باری باری پورے جسم پر پانی بہائیں۔ کانوں کے ظاہری حصے اور آنکھوں اور ناف اور ہاتھوں کی انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان
ہاتھوں کی انگلیوں سے خلال کریں اور اگلی اور پچھلی شرمگاہ کی تمام ظاہری حصوں کو بھی اچھی طرح دھو لیں یہاں تک کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ جب غسل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کپڑے پہن لیں۔ اگر کپڑے پاک ہیں تو وہی کپڑے پہن سکتے ہیں، نہیں تو دوسرا صاف جوڑا پہن لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر غسل سے پہلے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان پر کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو دھونے کے بعد دوبارہ بھی پہن سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر کپڑا پاک ہے تو آپ کپڑوں کے ساتھ بھی غسل کر سکتے ہیں، صرف اتنا دھیان رہے کہ جسم کا کوئی ظاہری حصہ خشک نہ رہے، اور منہ اور ناک کے اندر پانی ڈالنا بہت ضروری ہے۔ کپڑے پہننے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کلمہ طیبہ کے علاوہ کوئی اور دعا یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ خدا حافظ۔